ایک بڑی خوفناک خبر جو ہے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب اس جنگ کے اندر جو ہے وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا گیا ہے. اب یہ جو وائٹ فاسفورس ہے, آپ نے میزائلوں کے بارے میں سنا, گولیوں کے بارے میں سنا, ڈرونز کے بارے میں سنا, لڑاکا طیاروں کے حوالے سے, بحری لڑاکا طیاروں جہازوں کے حوالے سے بھی آپ نے سنا, لیکن یہ وائٹ فاسفورس کا جو کیمیکل ہے یہ آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہوگا کہ آخر اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کتنا خطرناک ہے یہ. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کچھ جو ویڈیوز ہیں جو ابھی تک کی ہمارے پاس کلیکٹ ہوئی ہیں ذرا وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. یہ سب سے پہلی ویڈیو جو ہے یہ قطر کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جناب ایران کی جانب سے جو آنے والے میزائلز اور ڈرونز ہیں ان کو کس طرح انٹرسیپٹ کیا گیا ہے, اور مختلف یہ فوٹیجز کلپس جو ہیں انہوں نے اکٹھے کر کے انہوں نے ریلیز کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹوٹل جو ہے ہم نے 17 بیلسٹک میزائل اور 6 ایرانی ڈرون جو ہے اب تک ان کو مار گرایا ہے صرف ایک دن کے اندر. تو یہ اس کی فوٹیجز جو ہیں انہوں نے ریلیز کی اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کس حد تک پھیل رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ یہ سامنے ریلیز کی گئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ملٹیپل میزائل جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر اور ان کو دور سے ہی جو ہے وہ کیپچر کیا گیا ہے. تو یہ میزائلز کا گرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر بھی جاری ہے. البتہ ہم اس کو ایک چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ چیز مانیٹر کی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ جس طرح خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں ایران کے حوالے سے, مطلب وہاں پہ فوٹیجز بھی بن رہی ہیں, خبریں بھی ریلیز ہو رہی ہیں, اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک بلینکٹ قسم کا جو ہے نا وہ بین آیا ہوا ہے اور وہاں سے ویڈیوز خبریں جو ہیں بالکل اس کو انہوں نے محدود کیا ہوا ہے, اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہے. تو اس چیز کا بھی فرق ہے. تو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ایک جگہ کے اوپر یہ بمباری ہو رہی ہے, ادھر تل ابیب کے اندر وہاں پہ بھی جو ہے وہ اچھی خاصی بمباری ہوئی ہے ایران کی جانب سے, لیکن چونکہ ویڈیو نہیں بنائی جا رہی, خبریں نہیں آ رہی, اس لیے ان کی ڈیٹیلز نکالنا جو ہے وہ بڑا اسکیچی ہے. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج جو ہے یہ نامعلوم منزل کی طرف روانہ کرتے ہوئے 3 امریکی B-1 لڑاکا طیارے جو ہیں جنوب مغربی انگلینڈ میں واقع RAF فیئر فورٹ کے اڈے سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں اور اس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور پورا دن جو ہے وہاں پہ غیر معمولی سرگرمی جو ہے وہ جاری رہی ہے. اب یہ جو بمبار وہاں سے بھیجے گئے ہیں, انگلینڈ جو ہے وہ پہلے ہی ان کو اپنی بیسس اس حوالے سے دے چکا ہے کہ جی آپ ڈیفنس پرپسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے. مطلب ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی لڑاکا طیارے یا فوجی جو ہیں وہ بیچ میں انوالو نہیں ہوں گے, آپ نے بیسس وغیرہ اگر استعمال کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو بتایا گیا کہ ان میں سے 3 طیاروں نے صرف چند منٹ بعد ہی جو ہے وہ پرواز بھری اور بیک وقت جو ہے وہ 12 امریکی B-1 بمبار طیارے جو ہیں وہ اس انگلینڈ کے اندر موجود اس بیس سے جو ہے روانہ ہوئے ہیں. اور یہ تب ہوا ہے جب کل جو امریکی وزیر دفاع ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایران کے اوپر ہم وہ بمباری کریں گے جو ہمیں اس سے پہلے آج تک ہم نے نہیں کی تھی. تو یہیں سے ان بمباروں کے جانے کا جو ہے وہ سلسلہ بھی سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ الجزیرہ کی جانب سے جو ہے یہ ایک فوٹیج سامنے آئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو کرد علاقہ ہے نارتھ عراق کے اندر یعنی شمالی عراق کے اندر, وہاں پہ مختلف ڈرونز جو ہے وہ اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے بعد جب انہیں تباہ کیا جاتا ہے تو اس کا ریکیج بھی جو ہے وہ آ کے شہر کے اوپر گرتا ہے. یہ فوٹیجز بھی جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس پورے خطے سے جو ہے وہ اس قسم کی بہت سی فوٹیجز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایران کا بیسکلی ایک جنوبی ایران کے اندر جو ہے ایک وہاں پہ شہر ہے اور وہاں کے ریڈیو اسٹیشن کو جو ہے وہ بم سے مطلب میزائلوں کے ساتھ جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے. اب عام طور پہ کسی بھی کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہوتے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی ہے. تو اس وار کے اندر جو ہے ریڈیو اسٹیشن کو بھی نہیں چھوڑا گیا, اسے بھی جو ہے وہ بمباری کر کے اڑا دیا گیا. اس کے علاوہ یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ آ رہی ہے جناب بیروت سے, جہاں پہ اسرائیلی اسٹرائک کی بدولت جو ہے وہ ایک اپارٹمنٹ کے اندر وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور اسپیسیفک جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انٹیلیجنس کوئی ملتی ہے یا آپ کے موبائل فون کے سگنل کے ذریعے جو ہے وہ ٹریس کیا جاتا ہے, لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی جاتی ہے. اس حد تک اب یہ ایڈوانس ہو چکا ہے کہ اگر آپ ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کے کسی اسپیسیفک اپارٹمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں تو اس کے ذریعے بھی ڈرون کے ذریعے یا اسپیسیفک اسی پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ میزائل کے ذریعے اتنا دھماکہ کیا جاتا ہے کہ صرف اس اپارٹمنٹ کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے علاوہ باقی پوری بلڈنگ ویسی کی ویسی قائم رہتی ہے, صرف وہ اپارٹمنٹ اور اس کے اندر موجود افراد جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو موسٹ پرابلی شاید یہ بیروت کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کا ایک آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے. اس کے علاوہ وائٹ فاسفورس یہ جناب خبریں آ رہی ہیں, اس کو RT نے اسے خبر دی ہے. اب RT جو ہے ذہن میں رکھیے گا رشین میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اور ان کے ماؤتھ پیس کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان کے اندر جو ہے وائٹ فاسفورس کا استعمال کر رہا ہے. اب عام طور پہ وائٹ فاسفورس کا جو استعمال ہوتا ہے اسے جنگی جرائم کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی خوفناک چیز ہوتی ہے کہ یہ اس کو جہاں پہ بھی پھینکا جائے وہاں پہ جتنے بھی افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اگر اس کا سانس لیتے ہیں وہ کیمیکل اندر جاتا ہے یا ان کے جسم کے اوپر اگر وہ کیمیکل لگ جائے تو وہ اتنے دردناک ہوتا ہے کہ ایون اگر وہ اس واقعہ ہو بھی جائے اور اس کے بعد ان کو ہسپتالوں میں بھی شفٹ کر دیا جائے تو اس فاسفورس وائٹ فاسفورس کی وجہ سے جو ہے وہ درد اور تکلیف کے اندر جو ہے وہ انسان رہتا ہے. ورنہ عام طور پہ مطلب
ہڈی ٹوٹ جائے یا اور بھی کچھ ہو جائے، ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ کئی مہینوں اور سالوں تک یہ سلسلہ جو ہے وائٹ فاسفورس کی وجہ سے اسی طرح ہی چلتا رہتا ہے، تو اسے ایک بڑی خوفناک اور ہیبت ناک قسم کا اٹیک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جنوبی لبنان کے اندر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے بھی جو ہے اسرائیل کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جناب مختلف لبنان کے اندر جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے وائٹ فاسفورس کا جو ہے وہاں پہ استعمال کیا۔ بہرحال یہ تو اب کل کو جب اس جنگ کے حوالے سے تاریخ لکھی جائے گی تو تب جو ہے وہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی انویسٹیگیشنز کے ساتھ کہ کیا کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ بغداد کے پاس بغداد ایئرپورٹ کے پاس جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ فیسلٹی ہے جہاں پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے، اور یہاں پہ پریس ٹی وی جو ایرانین میڈیا آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہاں پہ یو ایس ڈپلومیٹس جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوبارہ آئی ایم سیئنگ اٹ از ایرانی ٹی وی، ایرانی میڈیا جو بیسکلی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ دھماکہ ہوا ہے، بے شک ہوا ہے، لیکن وی آر ناٹ شیور ابھی کہ وہاں پہ یو ایس ڈپلومیٹس تھے یا نہیں تھے۔ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ یو ایس ڈپلومیٹس جو ہے وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تلبیب جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایک قسم کا بلاکیج جو ہے وہاں پہ لگایا گیا ہے، تو لیکن اس کے باوجود چند فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری ایک میزائلوں کی پوری ایک بھرمار جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور یہ بیسکلی میں نے آج سے چند دن پہلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک ایسا میزائل بھی ہے جو ملٹیپل ایمونیشنز جو ہے وہ کٹھے پھینکتا ہے، مطلب ایک جو بم ہوتا ہے میزائل ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ سپلٹ ہوتا ہے، اور سپلٹ ہو کے مختلف چھوٹے چھوٹے تقریباً 2.5 کلو کے اس کے اندر بارودی مواد کے مختلف وہ میزائلز کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جس علاقے میں گرتے ہیں تو مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے دھماکے جو ہے وہاں پہ ہوتے ہیں، ملٹیپل ٹارگٹس کو بیسیکلی ٹارگٹ کرنے کے لیے، رادر دن کہ ایک جگہ پہ بڑا دھماکہ کیا جائے، مختلف ایریاز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران نے جو ہے تلبیب کے اوپر جو ہے وہ اس راکٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں، نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑی انپورٹنٹ خبر دی ہے، نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے جی 18 فروری کو، اب 18 فروری یہ جنگ سے 10 دن پہلے کی بات ہے، 18 فروری کو جب ڈونلڈ ٹرمپ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ آیا ایران پر فوجی حملے کیے جائیں یا نہیں، تو امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ممکنہ جنگ مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے اور توانائی کی منڈیوں میں ہلچل مچا سکتی ہے۔ انہوں نے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اس کے شروع ہونے سے 10 دن پہلے جو ہے وہ یہ امپریشن دیا تھا سیکٹری توانائی نے امریکہ کے اندر کہ جناب اگر جنگ ہو بھی گئی تو آپ بے فکر ہیں، تیل کی منڈیوں کے اندر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں تو کوئی بہت زیادہ ہلچل نہیں ہوئی تھی، تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا۔ رائٹ نے کہا کہ گزشتہ جون میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کے دوران بھی منڈیوں میں زیادہ خلل نہیں آیا تھا۔ ان کے مطابق تیل کی قیمتیں تھوڑی دیر کے لیے بڑھی تھیں اور پھر واپس نیچے آ گئی تھی۔ ٹرمپ کے بعض دیگر مشیروں نے بھی نجی طور پر اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس غلط اندازے، اب یہ نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے، اس غلط اندازے کی شدت حالیہ دنوں میں واضح ہوگی جب ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی آئل ٹینکروں پر فائرنگ کی دھمکی دی۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ ٹرمپ اور ان کے مشیروں نے اس بات کا غلط اندازہ لگایا کہ تہران کی حکومت اس تنازع کا کس طرح جواب دے گی جسے وہ اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔ ایران نے گزشتہ جون کی 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں اس بار کہیں زیادہ جارحانہ رد عمل دیا ہے، جس میں امریکی فوجی اڈوں، مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے شہروں اور اسرائیلی آبادیوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش شامل ہے۔ امریکی حکام کو تیزی سے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنا پڑی، جس میں سفارت خانوں کے عملے کے انخلاء کے احکامات سے لے کر پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لیے نئی پالیسی تجاویز تیار کرنا شامل ہے۔ انتظامیہ کے اندر بھی بعض حکام جنگ ختم کرنے کے لیے واضح حکمت عملی نہ ہونے پر مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، تاہم وہ صدر کے سامنے براہ راست اس تشویش کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ ٹرمپ بارہا یہ اعلان کر چکے ہیں کہ فوجی کارروائی مکمل طور پر کامیاب رہی ہے۔ کچھ فوجی مشیروں نے جنگ سے پہلے خبردار کیا تھا کہ ایران جارحانہ رد عمل دے سکتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھے گا، تاہم بعض دیگر مشیروں کو یقین تھا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے خاتمے کے بعد زیادہ عملی سوچ رکھنے والے رہنما سامنے آئیں گے جو جنگ ختم کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں رجیم چینج، کہ آیت اللہ خامنئی کو جب شہید کریں گے تو بہت سے اور لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور وہ کہیں گے جناب امریکہ کے ساتھ جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو آگے لکھتے ہیں جی تیل کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں اس اطلاع کے بعد مزید پیچیدہ ہو گئیں کہ ایران آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق یہ کارروائی ابتدائی مرحلے میں تھی، لیکن اس نے ٹرمپ انتظامیہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ عالمی منڈیوں میں ہلچل کے ساتھ واشنگٹن میں ریپبلکن رہنما بھی پریشان ہیں کہ بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتیں آئندہ وسط مدتی انتخابات سے پہلے ان کے معاشی ایجنڈے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جس طرح پاکستان کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ تیل کی قیمت بڑھنے سے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے، جس میں 55 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، تمام کے تمام اب آپ کے جو فوکس فگرز ہیں اکانومی کو لے کے وہ ہٹ ہوئے ہیں۔ مطلب آپ کے انفلیشن ریٹس ہو گئے، آپ کے جی ڈی پی ریشو ہو گیا، یہ تمام کے تمام نمبر جو ہیں، آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو گئی، پورا سائیکل جو ہے اس کی وجہ سے ہٹ ہو گیا۔ تو صرف پاکستان نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر دیگر ممالک بھی اور خاص طور پہ امریکہ بھی اس کی وجہ سے ہٹ ہوا ہے۔ بائی دا وے تیل کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ
یہ آپ کے سامنے ہے تیل کی پرائسز، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً $87 کے اوپر جو ہے وہ تیل کی پرائس اس وقت چل رہی ہے. تو وہ اس وقت بات نہیں ہے، ایک $100 سے اوپر جو ہے وہ چلا گیا تھا، لیکن اس سے فی الحال نیچے ہی ہے. اس کے علاوہ جناب امریکہ کی بحریہ نے ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد سے شپنگ انڈسٹری کی جانب سے آبنائے ہرمز سے فوجی حفاظت میں گزرنے کی تقریباً روزانہ کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق بحریہ کا کہنا ہے کہ اس وقت حملوں کا خطرہ بہت زیادہ ہے. امریکی بحریہ کے یہ جائزے مشرق وسطیٰ سے تیل کی برآمدات میں مسلسل خلل کی نشاندہی کرتے ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات سے مختلف ہیں جن میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اہم آبی گزرگاہ میں باقاعدہ ترسیل بحال کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پڑی بحری حفاظتی اسکواڈ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے. 3 شپنگ انڈسٹری ذرائع کے مطابق امریکی بحریہ نے شپنگ اور تیل کے صنعت کے نمائندوں کے ساتھ باقاعدہ بریفنگ کی ہے، اور ان بریفنگز میں بتایا کہ فی الحال وہ بحری حفاظتی اسکواڈ فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑی چپیڑ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس دن اس نے اعلان کیا تھا کہ جناب آبنائے ہرمز کے اندر جو ہے وہ ہم پروٹیکشن دیں گے، ہمارے جو نیوی ہے وہ آ کے جناب جو جہاز آئل ٹینکرز وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پروٹیکشن دیں گے. اب یہاں پہ رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے کہ جناب ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا جناب ہم ساڈے تے نہ رہنا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈے تے نہ رہنا، جاگتے رہنا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی بھائی جان اٹیک کا تو ابھی بھی خطرہ ہے، تو ہم تو نہیں اس وقت آپ کو پروٹیکشن دے سکتے. تو اسی لیے جب آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے تو وہ کہتے ہیں نا سیانے کہتے ہیں کہ پنگا کیوں لیا تھا اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے تھے. تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو ہزیمت اس کی ہو رہی ہے، کیونکہ جو اس نے کلیمز کیے تھے وہ کلیمز پورے نہیں کر پا رہا. ایک جگہ آپ نے اتنا بڑا امریکن پریزیڈنٹ بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جناب ہم پروٹیکشن دیں گے، آپ لے کر آئیں آئل ٹینکرز یہاں پہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمت دکھائیں. اب جب ہمت، بھائی آپ بھی تو ہمت دکھائیں. رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جب آپ سے ان کمپنیوں نے کہا کہ آئیں جی اسی لے کے نکلنے ہیں تیل، چلو دیں ہمیں پروٹیکشن، تو اس کے بعد آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ابھی ہم پروٹیکشن نہیں دے سکتے. تو دس از اے ویری بگ انسلٹ فار امریکہ. ذرائع میں سے ایک نے بتایا کہ منگل کی بریفنگ میں بحریہ کا موقف تبدیل نہیں ہوا، اور کہا گیا ہے کہ صرف اس صورت میں حفاظتی اسکواڈ فراہم کیے جا سکیں گے جب حملوں کا خطرہ کم ہوگا. پینٹاگون نے اس حوالے سے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا. یعنی کہ انہیں پوری طرح ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ایران کی نیوی جو ہے اسے ختم کر دیا ہے اور اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سب کچھ کلیئر ہے، تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ خطرہ تو موجود ہے. یعنی پھر آپ لوگوں کو پھر خطرہ تو ہے، جس کی وجہ سے آپ بیسکلی ان ویسلز کو جو ہے ان کشتیوں کو ان ٹینکرز کو جو ہے وہ بیسکلی پروٹیکشن نہیں دے پا رہے. اس کے علاوہ برطانیہ کے میری ٹائم مانیٹر کے مطابق آبنائے ہرمز کے قریب ایک کنٹینر جہاز کو ایک نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا. یہ واقعہ متحدہ عرب امارات کے ساحل سے 46 کلومیٹر 25 سمندری میل کے فاصلے پر پیش آیا ہے. جہاز کے کپتان نے کہا ہے کہ جہاز کو نقصان پہنچا ہے، تمام عملہ محفوظ ہے. تاحال نقصان کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہو سکی، اور برطانوی حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. برطانوی بحری امور کے ادارے میں میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے علاقے سے گزرنے والے تمام جہازوں کو محتاط رہ کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس نے مشرقی علاقے میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب جانے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا ہے. سعودی وزارت نے یہ بھی بتایا کہ آج کئی ڈرونز کو بھی ناکام بنایا گیا ہے، جن میں سے 2 شمال مشرقی شہر حفر الباطن میں مارے گئے ہیں. سعودی وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق ملک کے جنوب مشرق میں واقع آئل فیلڈ کی طرف اڑنے والے 2 ڈرونز کو بھی روک دیا گیا. تاہم بیانات میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ میزائل اور ڈرونز کہاں سے داغے گئے تھے. دوسری جانب بحرین میں بھی سائرن بجنے کی اطلاعات ہیں. یاد رہے کہ بحرین میں امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قائم ہے. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے بارے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا ورچوئل اجلاس ہوا. اجلاس میں سعودی کابینہ کی جانب سے واضح کیا گیا کہ سعودی عرب اپنی سلامتی خود مختاری کے لیے تمام اقدامات کا حق رکھتا ہے. سعودی میڈیا کے مطابق کابینہ نے سعودی فضائی دفاعی نظام کی اعلیٰ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی نظام نے تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو کامیابی سے ناکارہ بنایا ہے. سعودی کابینہ نے سعودی عرب، خلیجی اور دیگر عرب ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کی اور موقف اپنایا کہ سویلین اہداف اور تیل کی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں. سعودی کابینہ نے کہا کہ خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے مشترکہ وزارتی اجلاس قابل قدر ہیں. عرب لیگ کے وزرائے خارجہ اجلاس میں ایرانی جارحیت کے خلاف مذمتی قراردادوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے آئی ہے، اور اس پہ گفتگو کی ہے وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی نے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کسی بھی وقت سعودی عرب کی مدد کے لیے جو ہے وہ تیار رہے گا. اگر سعودی عرب، انہوں نے بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جب بھی ضرورت پیش آئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سعودی عرب کی مدد نہ کریں. انہوں نے کہا دونوں ممالک یہاں تک کہ دفاعی معاہدے سے پہلے بھی ہمیشہ اس اصول پر کام کرتے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے موجود رہیں. مشرف زیدی نے کہا کہ جب سے تنازع شروع ہوا ہے سعودی عرب نے پاکستان کو تیل اور ڈیزل کی سپلائی کی حمایت کے انتظامات کیے ہیں، کیونکہ عالمی ایندھن کے بحران نے درآمد پر منحصر ملک کو خاص طور پر متاثر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جنگ کے آغاز کے بعد سے اپنے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے ساتھ مسلسل بات چیت کرتے رہے ہیں وہ. تو یہ سعودی عرب کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے.
ادھر قطر کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آج صبح ملک پر ہونے والے میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے. حکام نے کہا کہ اس وقت تہران کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں اور خبردار کیا کہ ایرانی حملے ایک خطرناک مثال قائم کر رہے ہیں جس میں خطے کی توانائی کی تنصیبات بھی شامل ہیں. ادھر کویت نیشنل گارڈ نے ملک کو نشانہ بنانے والے 8 ڈرونز کو ناکام بنایا جن میں ایئرپورٹ کے ایندھن کے ٹینکوں پر حملہ بھی شامل تھا جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے. تازہ ترین ناکام حملوں میں کسی نئی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن آج صبح فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. دوسری جانب عمان نے مسقط انٹرنیشنل بک فیئر کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے. گزشتہ 12 گھنٹوں میں کوئی نیا حملہ یا ہلاکت کی فی الحال تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ بحرین میں ایرانی حملوں میں منامہ کے قریب درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ ڈرون حملے کے بعد آئل فیلڈ میں بھی جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی. اس سے پہلے منامہ میں ایک رہائشی عمارت پر ڈرون حملے میں ایک خاتون ہلاک اور 8 افراد زخمی ہوئے تھے. ادھر یو اے ای کی فضائی دفاع نے ایران کے میزائل اور ڈرونز کو ناکام بنایا ہے، جبکہ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک 1000 سے زائد حملوں کو ناکام بنایا جا چکا ہے. حکام نے کہا کہ تازہ ترین حملوں میں کوئی نئی زخمیوں یا ہلاکتوں کی رپورٹ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں. اس کے علاوہ CNBC نے جو کہ ایک امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے بڑی مقدار میں خام تیل آبنائے ہرمز کے ذریعے چین کو بھیجنا جو ہے وہ جاری رکھا ہے، یعنی چین کو سپلائی جو ہے وہ ایران سے جا رہی ہے. حالانکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ نے اس اہم آبی گزرگاہ سے عالمی سپلائی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ٹینکر ٹریکر کے شریک بانی نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے 28 فروری کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کے ذریعے کم از کم 11.7 ملین بیرل خام تیل بھیجا ہے جو سب چین جا رہا تھا. 11.7 ملین کا مطلب ہے 1.17 کروڑ بیرل تیل جو ہے وہ چین کو بھیجا گیا ہے. یہ کمپنی سیٹلائٹ امیجری، جس کے فاؤنڈر جو بات کر رہا تھا، یہ کمپنی سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے جس سے وہ ان جہازوں کو بھی دیکھ سکتی ہے جو اپنے ٹریکنگ سسٹمز بند کر دیتے ہیں. تہران کی دھمکی کے بعد بہت سے جہاز غائب ہو گئے تھے کہ اگر وہ آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کریں تو حملے کا خطرہ ہے. میں نے کل آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اپنے ٹرانسپونڈرز جو ہیں وہ اس کو وہ بند کر دیتے تھے تاکہ ٹریکنگ جو ہے وہ نہ ہو سکے، تاکہ ایران جو ہے وہ ان کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے کہ جہاز اس وقت کہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں جی تیل کی نقل و حرکت کے ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی کے مطابق جنگ کے آغاز کے بعد تقریباً 12 ملین بیرل خام تیل ابنائے ہرمز سے گزرا ہے. چونکہ چین حالیہ برسوں میں ایرانی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے، اس لیے ان بیرلز کا ایک بڑا حصہ آخرکار چین پہنچ سکتا ہے. تاہم ان جہازوں کی آخری منزل کی تصدیق کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. 28 فروری کے بعد سیٹلائٹ امیجری میں دکھائے گئے 6 ٹینکروں میں سے 3 ایرانی پرچم والے تھے. تہران چین کو برآمدات جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 1.22 ملین بیرل یومیہ کی ترسیل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ایران نے فروری میں 2.16 ملین بیرل یومیہ برآمد کیے جو جولائی 2018 کے بعد سب سے زیادہ سطح تھی اور سب چین کے لیے تھی، کیونکہ بیجنگ نے ممکنہ توانائی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ذخائر جو ہیں وہ جمع کیے ہیں. سو چین کو اچھی خاصی سپلائی جو ہے وہ ایران سے گئی ہے. اس کے علاوہ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اس نے آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت امریکی اور صہیونی اہداف کے خلاف حملوں کی نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 37ویں لہر کے تحت 3 گھنٹے تک مسلسل میزائل حملے جو ہے وہ کیے گئے. حملوں میں عراق کے شہر اربیل، بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹر اور اسرائیل کے شہر تل ابیب میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاسداران انقلاب کے مطابق جنوبی تل ابیب میں واقع سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا، جبکہ مقبوضہ بندرگاہ حیفا کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ حملوں میں خیبر شکن، قدر اور خرم شہر میزائل جو ہے استعمال کیے گئے ہیں. ان میزائلوں میں متعدد وار ہیڈز نصب تھے، جبکہ قدر میزائل کے وار ہیڈ کا وزن تقریباً 1 ٹن بتایا جاتا ہے. یہ میں نے کل کے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب جو ہم میزائل استعمال کریں گے وہ 1 ٹن کے ہوں گے. پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 گزشتہ ماہ سے اس وقت شروع کیا گیا تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ